خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, جناب قبلہ مفتی عامر صاحب, مولانا محمد رضا داودانی صاحب, مفتی سہیل امجدی صاحب, مولانا شجاع الدین شیخ صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. بغیر کسی تمہید کے مفتی عامر صاحب, یہ آپ لوگوں نے بارہا بتایا نشستوں میں کہ میاں اور بیوی کے تعلق کے اعتبار سے کہ کتنا خوش ہوتا ہے شیطان کہ جب کوئی تفرقہ ڈال دے وہ, لیکن یہ ایک سچویشن ہے, اس سے متعلق سوال ہے اور اس کا جواب دیجیے گا. سنائیے گا سوال. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی شوہر کسی بھی سسرال سے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو اپنے, اور کوئی بھی معاملات جھگڑا وغیرہ اور وہ اس بنا پر اپنی بیوی بچوں کو, اس بیوی کو اپنے ماں باپ سے, اس کے گھر والوں سے ملنے سے روک دے اور سختی دکھا اور یہ کہے, اور نہ صرف ماں باپ سے بلکہ رشتہ داروں تک سے ملنے سے روک دے اور یہ کہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ملنے نہیں دوں گا, ملنے دے بھی نہیں رہا ہو, پھر ایسی صورت میں اس شوہر کی کتنی اطاعت اس بیوی پر لازم ہوگی؟ صحیح. یہ ہم صرف آڈیو کی صورت میں اس لیے بھی شامل کر لیتے ہیں کہ ویسے میں لوگ ویورز کو اندازہ ہو کہ مطلب یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہے ہیں, اس لیے ہم یعنی لوگ خود سوالات پوچھ رہے ہیں, تو اس لیے ہم اس کو. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بہن نے مسئلہ بتایا ہے, عام صورتحال میں اگر سسرال سے ناراضگی ہو گئی تو خود اگر کسی وجہ سے نہ جائیں تو یہ تو چل سکتا ہے, اگرچہ کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے, مگر یہ کہ ان کی گھر والوں کو, بیٹی کو, اپنی وائف کو نہ جانے دیں, یہ درست طریقہ نہیں ہے. الا یہ کہ کوئی ایسی سچویشن ہو کہ وہاں بھیجنا خطرے سے خالی نہ ہو, کوئی مطلب اس طرح کے حالات ہوں سسرال میں کہ جو نامناسب ہو, غیر اخلاقی ہوں, تو ایک الگ بات ہے. لیکن اپنے اختلاف کی وجہ سے زوجہ کو باؤنڈ کر دینا یہ غلط طریقہ ہے. بدقسمتی ہمارے یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ میاں بیوی کے حقوق کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ نکاح کر کے آ گئی تو اب نوکر اور غلام کی مانند ہے, اب جو میں حکم دوں گا اس کی پابندی, اس کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جو شریعت کے جو تقاضے ہوتے ہیں, شریعت نے جو زوجین کے جو حقوق بتائے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم کبھی تعلیم یا معلومات حاصل نہیں کرتے ہیں. شادی سے پہلے یہ چیزیں جان لینی چاہیے کہ شوہر کے کیا فرائض ہیں, شوہر کی حدود کیا ہے, شوہر کے رائٹس کیا ہیں, شوہر کی ڈیوٹیز کیا ہیں, یہ معلوم کرنا چاہیے پہلے سے. ہم شادی سے پہلے بڑے بڑے مینیو بنائیں گے, تیاریاں کریں گے, پتہ نہیں کیا کیا ڈریسنگ کریں گے, لیکن شادی کے لیے جو ضروری ہے, جن چیزوں سے رشتے جو ہے وہ چلتے ہیں اور قائم رہتے ہیں, اس چیز کی طرف توجہ بدقسمتی سے بالکل بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے نتائج ہم گھر گھر میں دیکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسے اختلاف ہو جاتے ہیں کہ بس طلاق تک نوبت آ جاتی ہے, طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے, یا پھر کم سے کم یہ صورت ہوتی ہے کہ سسرال میں سے ایک دوسرے سے تعلقات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. صحیح, بالکل. خالی ضمنی ایک سوال کا جواب دیجیے کہ کسی کا نکاح ہوا ہو اور اس کا شوہر نکاح کیا مثلا کچھ ہی اللہ نہ کرے گھنٹوں بعد یا دنوں بعد انتقال کر جائے, عدت کے تو جو بھی احکامات اس کی تفصیلات میں جائے بغیر وہ پھر لاگو ہوں گے نا, چاہے وہ نکاح کے 1 منٹ بعد ہی اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے, ایسے ہی ہے یا فرق ہے؟ ہاں, اگر کوئی خلوت صحیحہ اور صحبت تعلق نہیں قائم ہوا تھا ٹھیک, تو پھر حکم فرق ہوتا ہے. لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام اس پہ رائے دے دیں کیونکہ مستحضر نہیں ہے ابھی. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اب یہ داودانی صاحب اس سے پہلے آپ بھی چاہیے تو بتائیے گا, ہم نے وہ آپ سب لوگوں نے اس میں ایمفیسائز کیا تھا کہ کس انداز سے چاہے وہ قرآن پاک ہو یا نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, احترام تو ظاہر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ احترام کرنا ہے, لیکن آپ سب کی گفتگو خلاصہ یہ تھا کہ بھائی صرف احترام نہیں کرنا, بات اس سے آگے بھی بڑھائیں, ذرا پڑھیں بھی. ڈرائیونگ کے عنوان سے سوال بھی آیا تھا, یہ اسی سے ریلیٹڈ ذرا ایک سوال ہے, وہ سن لیجیے پھر بتائیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے, جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ گاڑی میں جب تلاوت لگاتے ہیں, ہم بھی گاڑی میں تلاوت لگاتے ہیں, مگر اس کے اسپیکر جو ہوتے ہیں, گاڑی کے اسپیکر ہمارے دروازے میں نیچے حصے میں ہوتے ہیں, وہاں ہمارے پاؤں بھی آتے ہیں, تو کیا کریں ہم, یہ سننا جائز ہے؟ ہاں, آپ بھی بتا دیں میرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ ایک ہے سننے پر اعتراض نہیں ہوگا, اعتراض یہ ہوگا کہ وہ آواز جہاں سے آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں عرف کتابیں ہوتی ہیں, اگر عرف میں اس کو توہین مانا جائے تو پھر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اگر آپ مجھ سے ایک عرف کی رائے کے تحت پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ نامناسب ہے. یعنی میں اس کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی فتوے کے عنوان سے, تشخیص موضوع
کہ اگر آپ دیکھیں تو انصافاً کہ اگر وہ آواز نیچے سے آ رہی ہے، پیر سے گزر کر آ رہی ہے، تو میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک حساسیت کا مظاہرہ کروں گا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں لگتا. آپ ابھی فقہی بحث میں جائے بغیر حلال حرام کی رائے دی، آپ کہہ رہے ہیں مناسب نہیں ہے بارہ. فقہ کے بہت سارے معاملات ہیں جو عرف کے تابع ہوتے ہیں. اچھا صحیح ہے صحیح تو لہٰذا یہ عرف میں اگر یہی مانا جائے کہ جو میں رائے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو پھر یہی ہوگا. اچھا، اب اس کے اندر اگر آپ مجھے اجازت دیں، جو پچھلا سوال ضرور ضرور ضرور. اس میں ایک تبصرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ بہرحال اگر شرط کے اعتبار سے نکاح میں یہ طے نہیں ہوا تو پھر خاتون کے لیے گھر سے باہر نکلنا بہرحال شوہر کی اجازت پر موقوف ہے. یعنی شوہر اگر اجازت نہ دے تو وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی. اب ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فقہی اعتبار سے وہ پابند ہے. صحیح ہے. تو اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر بھی جانا چاہتی ہے تو شوہر سے پرمیشن لے کر جائے گی. یعنی اسی طریقے سے جیسے مثال کے طور پر کسی اور کام کے لیے بھی اس کو جانا ہے تو وہ اپنے شوہر کو کانفیڈنس میں لے کر پھر باہر جا سکتی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد آتی ہے بات کہ ٹھیک ہے یہ بات فقہی اعتبار سے ہے، یہ ہے ریڈ لائنز. صحیح. جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا، میں تائید کروں گا، یہ ہے ریڈ لائنز. یعنی یہ ریڈ لائنز اس لیے نہیں ہیں کہ اس کو آپ گھر کے اندر ایک کٹہرے کا ماحول بنا دیں، ایک عدالت کا ماحول بنا دیں، یہ نہ کریں. اب اگر خاتون سامنے سے کہیں کہ جناب نہ آپ کے کپڑے استری کرنا میری ذمہ داری ہے، نہ اس کو دھونا میری ذمہ داری ہے، نہ گھر کا کھانا بنانا میری ذمہ داری ہے، نہ بچوں کو نہلانا میری ذمہ داری ہے، آپ ایک آیا رکھیے اور ان سے یہ سارے کام کروائیے، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر اس طریقے سے کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، فقہی اعتبار سے وہ بھی درست کہہ رہی ہے، وہ خاتون بھی درست کہہ رہی مگر ہے. یہاں پر شریعت کا جو مزاج سمجھ میں آتا ہے، جو ذوق شارع سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑا یہ اس طرف آئے، تھوڑا یہ اس طرف آئے، اور مل کر ایک ایسے خانوادے کی تشکیل کریں کہ جس میں عدالتی کٹہرے کوڈ والے ماحول کی جگہ ایک محبت کا ماحول ہو، عشق کا ماحول ہو، ایسا الفت اور شفقت کا ماحول ہو کہ جس میں ان قوانین کو ریفر کرنے کی نوبت نہ آئے. علم کی حد تک ضرور معلوم، صحیح ہے، لیکن یہ کہ بالکل یہ ریڈ لائنز ہیں، ان تک جانے کی نوبت ہی نہ آئے، درمیان میں رہ کر معاملے کو حل کیا. اگر آپ بائی بک چلیں گے تو پھر وہ بھی کہیں گے کہ بائی بک تو پھر یہ بھی ہے. جب ہم ایک جاب میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ روزانہ کانٹریکٹ لے کے بیٹھ جائیں کہ جہاں پہ جو جاب دینے والا ہے وہ کہے کہ تم یہ کرنے کے پابند ہو اور ملازم کہے کہ میں یہ کرنا، تو وہ جاب نہیں چل سکتی. تو یہ پھر یہ تعلق پھر اس طرح کیسے؟ اگر آپ جو دو حوالوں سے بات اس پہ رائے دینا چاہیں پھر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو جو یہ نعت یا تلاوت سننے کا معاملہ ہے، دیکھیں عام طور پر عرف عام میں اس کو بے احترامی تصور نہیں کیا جاتا، لیکن دیکھیں اب مثال کے طور پر یہاں پر وہ لگا ہوا ہے، ڈیک لگا ہوا ہے اور میں گاڑی چلا رہا ہوں، کار چلا رہا ہوں، بار بار مجھے محسوس ہوگا کہ میرے پاؤں کے پاس کوئی چیز ہے، تو یہ جو خیال آئے گا نا کہ پاؤں کے پاس سے تلاوت ہوتی ہوئی، تو یہ ذرا مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ایسی سچویشن ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر تلاوت اور کوئی بھی کلام وغیرہ نہ لگائیں. ہاں پیچھے لگے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب رائے ہماری ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں نے عرض کر دیا. دوسرا یہ کہ جو خاتون نے عدت کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر نکاح کے بعد رخصتی ہو چکی ہے، خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، ریلیشن قائم ہو چکے ہیں، تو اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کو عدت گزارنی ہوگی. اگر وہ پریگننٹ ہو چکی ہیں تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی، بلکہ جب تک ان کے یہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوتی وہ عدت میں رہیں گی. تیسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، یعنی جو ریلیشن ہے وہ قائم نہیں ہوئے، تو اس صورت میں فما لکم علیہن من عدہ، تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے کسی قسم کی، وہ کہیں پر بھی نکاح کر سکتی ہیں. اوکے ٹھیک ہو، بالکل صحیح بالکل صحیح. اور ایک اور سوال تھا مجھے، یہ جو خاتون کا گھر سے باہر نکلنا شوہر، اس میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یک طرفہ تو ہم بات سن لیتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری بہنوں کی طرف سے کہ ہر وقت ان کی باتیں ہیں، ہر وقت ان کی باتیں، تو شوہر بعض اوقات تب جاتا ہے، حالانکہ اسے نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں بہنوں کو بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اور میں شوہر سے کہوں گا میرے بھائی لڑائی آپ کی ہوئی ہے، آپ کو اپنی وٹ رکھنی ہے نا کہ نہیں جی سسرال میں ذرا سخت مزاج ہونا چاہیے. لڑائی آپ کی ہوئی ہے، اس کی نہیں ہوئی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، تو آپ جانے سے نہ روکیں. اللہ یہ جیسا قبلہ نے فرمایا، مفتی صاحب نے، کوئی اخلاق باختہ چیزیں ہیں تو اس صورت میں روک سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں روک سکتا. فقہاء نے باقاعدہ فرمایا کہ 10 سے 15 دن میں اسے ایک مرتبہ لے کر جائے. ہاں آپ اسی حوالے سے پہلے کچھ کہنا چاہیں گے پھر میں سوال. ماشاءاللہ آج ہمارے علماء کرام کی گفتگو میں فتوے کے ساتھ تقوی کے پہلو کا بھی ذکر آیا، خاص طور پر جو قرآن شریف کی تلاوت کا معاملہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا معاملہ، تو ہر مرتبہ فتوے کا معاملہ نہیں ہوتا، تقوی بھی کسی شے کا نام ہے. اور دوسری بات اسی تسلسل میں بات آئی کہ ایک ہے قانون، جو ریڈ زون کی آپ نے بات بیان فرمائی،
ایک ہے قانون کے معاملات، ایک ہے اخلاقی تقاضے. صحیح ہے. یہ زندگی کی گاڑی، گھر کی گاڑی کبھی بھی قانون کے پہیے پہ نہیں چل سکتی، یہ چلتی ہے اخلاقی پہیے کے اوپر. وہ قانون آتا ہے جب خدا نہ خواستہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کا معاملہ آئے اور کورٹ آف لا میں جانا پڑ جائے تو پھر بتایا جاتا میاں تمہارے یہ حقوق ہیں دیٹس اٹ، اور تمہارے اتنے حقوق ہیں دیٹس اٹ. اور گھر کے معاملات کو نہ چوراہے پہ طے کرنے کی ضرورت ہے، نہ کورٹ آف لا میں لے جانے کی ضرورت ہے، اور نہ گھر میں روزانہ عدالت لگانے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ لیجئے، سورۃ النساء لیجئے، سورۃ طلاق تک لیجئے، جہاں خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی بار بار اللہ فرماتا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی. نکاح کے موقع پر بھی نبی اکرم علیہ السلام جو خطبہ عطا فرماتے ان میں جو 4 آیات کی تلاوت ہوتی، 4 آیات میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا ہے. یہ شے دل سے اٹھ جاتی ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور مفتی صاحب نے بہت اچھی بات بیان فرمائی، سبھی باتیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے تو دونوں طرف کے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایک بڑا آبجیکٹو سامنے رہے، بڑا آبجیکٹو کیا ہے کہ گھر بچے، گھر محفوظ رہے، اور وہ جو قرآن پاک کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس مضبوط ہو، اور وہ شیطان چاہتے اس لباس کو تار تار کرے. اگر وہ بڑا آبجیکٹو سامنے ہوگا تو سیکریفائس کرنا، معافی ترافی کرنا، درگزر کرنا آسان ہوگا. پھر اگر بہرحال اگر شوہر کی غلطی ہے، اگر بالفرض محال، تو شوہر کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس کے ساس سسر ہیں وہ ماں باپ کا بھی درجہ رکھتے ہیں. جیسے ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح ساس سے نکاح حرام ہے. تو جب یہ سسر اور ساس کی بات آئے گی تو حرمت بھی آئے گی، تقدس بھی آئے گا، ادب بھی آئے گا، احترام بھی آئے گا، شفقت بھی آئے گی، محبت بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا. ہمارے یہاں اس رشتے کو صرف عذرائے مذاق لیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اسی طرح جو بہو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسے ایک بیٹی کا اپنے باپ سے نکاح حرام ہے اسی طرح بہو کا نکاح اپنے سسر سے بھی حرام ہے. تو اب ساس سسر کا معاملہ، پھر وہ حرمت آ رہی ہے، تقدس آئے گا، احترام ہے. یہ وہ سارے اخلاقی پیرامیٹرز ہیں، اور جتنا اس پر فوکس ہوگا اتنا ہمارے گھرانے مضبوط ہوں گے. ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے جس طرف بھی غلطی کا معاملہ ہو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اور بڑے آبجیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ شیطان کامیاب نہ ہو، شیطان کی بات پر عمل نہیں کرنا، ہم نے رحمان کی چاہت پر عمل کرنا ہے، جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور مرد کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا تو اس کو بڑے پن کا ثبوت پیش کرنا چاہیے، معاف کرنا، درگزر کرنا چاہیے. ایک جملہ کہوں گا، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا، سگنل پہ آتے ہیں تو ایک دم جو ہے وہ گرین لائٹ سے ریڈ لائٹ نہیں ہوتی، درمیان میں یلو لائٹ بھی ہوتی ہے. تو پہلے تھوڑا سا سمجھائیں اور ایک دم بالکل انتہا پر نہ پہنچیں. ایسا نہ کریں. ایک ہمارے منٹ ہے، آپ چونکہ آپ پھر ہمارے ساتھ سر کے دسترخوان میں نہیں ہوتے تو آپ ایک سوال کا اور جواب آپ دے دیجیے گا، پھر ہم سنائے گا. جی ایک آخری سوال ایک سنائے گا پلیز. السلام علیکم. وعلیکم وسیم بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، لیکن ہمیں نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ صحیح. اس کا کیا مطلب ہے کہ شیاطین جکڑے گئے ہیں اس کے باوجود بھی؟ صحیح. جی یقیناً پچھلے کئی سالوں سے ہی نقطہ زیر گفتگو آتا بھی اور آنا چاہیے بہرحال، کیونکہ وسوسوں کا معاملہ ہر مرتبہ ہے تو پھر یہ سوال بھی آتا ہے. ایک وضاحت تو یہ کی جاتی ہے کہ سرکش شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، کچھ پھر بھی کھلے رہتے ہیں. اور ایک بات جو ڈے 1 سے یہاں پر بیان کی گئی ہے، ایک ہے ہمارے ایکسٹرنل اینیمیز جو کہ شیطان اور اس کی ذریت ہے، جنات میں سے، انسانوں میں سے، جو ہمیں ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی لگا ہوا ہے. اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ماہ مبارک میں ہمیں روزہ عطا کیا گیا ہے، اور وہ روزہ میں یہ سکھا رہا ہے کہ میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی چلے گی. یہ میری مرضی ہے نا، اس کی کامل نفی ہوتی ہے حالت روزہ میں. بھوک لگتی ہے میں ہاتھ نہیں لگاتا، پیاس لگتی ہے میں ہاتھ نہیں لگاتا، کیوں؟ میرے رب نے ان باتوں سے مجھے منع کیا. لیکن اگر حالت روزہ میں یہ حلال کو چھوڑ رہے ہوں اور حرام کو نہ چھوڑ رہے ہوں، حلال کو چھوڑ رہے ہوں اور حرام کو نہ چھوڑ رہے ہوں، تو فقہی طور پر روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ میسر نہیں ہے، اسپرٹ حاصل نہیں ہو پاتی. تو گویا اگر وہ جو اندر کا ایک اینمی ہے اس کو اگر ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے تو لا محالہ دائیں بائیں سے کبھی وہ بھی اکسانے کی ہمیں کوشش کرے گا. البتہ اس سب کے بعد یہ وسوسوں کے آنے کے حوالے سے پہلے بھی بات آ چکی ہے، اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی چور وہیں پہ کوئی چوری کرنے کی، بلکہ چور تو ہلکا لفظ ہو جائے گا، ڈاکے جو پورے پلاننگ کے ساتھ مارے جاتے ہیں نا، وہ دیکھ بھال کے کنگلوں کے گھر میں کوئی ڈاکہ نہیں مارتا. تو جہاں کہیں ایمان کی کوئی رمق ہے وہیں کو ورغلانے کے لیے آنے کی کوشش کرے گا. اس سے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے سر، یہ غیر سیاسی معنوں میں. ایگزیکٹلی. اور یہ آپ پہلے دن سے وثوق دلا رہے کہ ساری غیر سیاسی باتیں ہو گئیں. تو اس کے حوالے سے زیادہ ہمیں گھبرانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ اپنی نمازوں میں کانسنٹریشن کو بڑھائیں. اور اس میں ایک بات حدیث مبارک، نماز جب بھی ادا کرو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز. 2 کس کے سامنے کھڑا ہوں اس کی عظمت کا استحضار. 3 جو میں تلاوت کر رہا ہوں، تسبیحات پڑھ رہا ہوں،
ٹھہر ٹھہر کے ادا کروں، اور 4 جو میں ادا کر رہا ہوں الفاظ ان کا اگر مفہوم میرے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی نمازوں میں ہماری کنسنٹریشن بڑھے گی اور ان باتوں کو منیمائز کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، بہت بہت نوازے، بہت شکریہ۔ اگر اجازت دیں تو پھر ہم سحر کے دسترخوان میں چونکہ اب آخری عشرے کا آغاز ہونے لگا ہے تو اگر ہم اس پہ ٹاپک رکھ لیں کہ بھائی اب کن دنوں کا آغاز ہو رہا ہے، آخری عشرہ بھی ہے، اس میں طاق راتیں بھی ہیں، سارا کچھ اعتکاف بھی، تو اعتکاف بھی ہے، تو اگر اجازت دیں تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے سحر کے دسترخوان میں۔ ہمارے 3 علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔